آپ کی عددی اکثریت ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے، سرشت ہے۔ سن 70 میں انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، ملک توڑ دیا، لیکن اپنے مینڈیٹ کو انہوں نے جینوین مینڈیٹ کو جو بھی تھا اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ کہہ دیا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پاکستان ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے اپنا قبضہ مائنڈ سیٹ ختم نہیں کیا۔ یہی انہوں نے 77 میں دھاندلی کی، یہی انہوں نے سینٹ کے انتخابات کو خریدا، ایک بار نہیں بار بار خریدا۔ ابھی پچھلے ہی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ یہاں سے بریف کیس جاتے تھے اور بلوچستان میں جا کر لوگ انسانوں کی منڈی لگاتے تھے، اور ابھی بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں، انسانوں کو خرید رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ اپنا میئر بنا لیں۔ انشاءاللہ ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی، لیکن ان سیٹوں پر قبضہ کیا، یعنی سب کچھ کرنے کے بعد، حلقہ بندیاں کرنے کے بعد، اپنی مرضی کے حلقہ بندیاں کرنے کے بعد بھی نمبر پیپلز پارٹی کے جب پورے نہیں ہوئے تو اپنے الیکشن کمیشن جو ان کی لونڈی بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے آرو سے نتائج تبدیل کروائے، ری کاؤنٹنگ میں تھیلے تبدیل کر کے رزلٹ بدلوائے گئے، اور سب چیزیں ایکسپوز ہو گئیں، الیکشن کمیشن میں ایکسپوز ہو گئیں، لیکن الیکشن کمیشن نے پیپلز کا فیصلہ سنایا۔ شرم کا مقام ہے۔ بی ٹیم تو بی ٹیم، یہ اے ٹیم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد کورٹ سے اسٹے لیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کالعدم کیا، اور سازش کر رہے تھے کہ وہ راستہ نکال کر ان سیٹوں کو نوٹیفائی کر دیں، تو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر اسٹے لیا ہے، اور وہاں پر اب یہ کیس 6 یوسیز کا چل رہا ہے۔ یہ جو 104 کہہ رہے ہیں، 104 نہیں ہے ان کی، ان میں سے 6 یوسیاں تو واضح طور پر جماعت اسلامی جیتی ہوئی ہے۔ 7400 والے کو ہرا دیا، 1300 والے کو جتا دیا۔ یہ ہے ان کے آرو، یہ ہے الیکشن کمیشن، یہ ہے پیپلز پارٹی کی جمہوریت، اور اس طرح سے یہ کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں وڈیروں کا۔ نام یہ کچھ بھی رکھے سامنے، لیکن اصل میں وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے پی ٹی آئی کی بہت ساری نشستوں پہ قبضہ کیا، الیکشن کمیشن نے رسپونڈ نہیں کیا، ٹالتے رہے، اور جس چیز پر باقاعدہ طور پر پریزائڈنگ افسروں کی گواہی آ گئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمشنر، آپ نے کاروائی کیا کی؟ آپ نے آر او کے خلاف کیا کاروائی کی؟ بعد میں جن پریزائڈنگ افسروں نے گواہی دی تھی ان کا ٹرانسفر کنکورٹ میں کر رہے ہیں۔ بدترین فسطائیت، مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ وہ کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کے ووٹس ہیں، پی ٹی آئی دوسری بڑی جماعت کے طور پر ہے، اور کہیں دور جا کر پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے۔ آپ نے تو اپنی حلقہ بندیوں سے کچھ نمبر لے لیے، پھر قبضوں سے، پھر نتیجوں کے بدلنے سے، پھر الیکشن کمیشن کو ملا کر آپ کہتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے۔ آپ کے پاس عسکریت کی حمایت تو ہو سکتی ہے، اکثریت کی حمایت نہیں ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عسکریت کی حمایت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ یہ بھول ہوتی ہے ان لوگوں کی جو ان سہاروں کے اوپر چلتے ہیں، پھر جب یہ سہارے ہٹتے ہیں تو دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اس لیے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے آپ اس حقیقت کو مان لیں کہ سب کچھ کے باوجود بھی آپ کے نمبر پورے نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کی ہے، ہم دونوں مل کر میئر کا الیکشن لڑیں گے، جماعت اسلامی کا میئر ہوگا، ہمارے نمبر زیادہ ہیں۔ ان نمبروں کو کم کرنے کے لیے کسی کو جیل میں ڈال دو، کسی کو حلف نہ اٹھانے دو، کسی کو خریدنے کی کوشش کرو، لیکن اس ملک میں کوئی ہے جو اس چیز کے اوپر سوچے، عمل کرے، کوئی ایکشن لے؟ الیکشن کمیشن تو پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن مطالبہ ہم اسی الیکشن کمیشن سے کہیں گے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے، ہمارے نوکر ہیں، وہ غلام نہیں، غلام تو انہوں نے ہمیں بنایا ہوا ہے، ہماری ملازمت کرتے ہیں۔ ہماری ملازمت کرنے والے ہماری مینڈیٹ کو کھا جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، کیسے تسلیم کریں گے؟ ہم صحیح کام کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بنیں گے، بے نقاب کریں گے۔ بہت واضح طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنی ساکھ کو اگر کچھ بحال کرنا چاہتا ہے تو ایکشن لے، اس پورے پروسیس کو پوسٹ پون کیا جائے۔ ہم نے خط لکھا ہوا ہے، اور میں حیران ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی پی ٹی آئی کی اس پٹیشن کو ٹیک اپ نہیں کیا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے اور اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے۔
یہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جلدی مکمل کرو، یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے 2009 سے لے کر 2015 تک بلدیاتی الیکشن نہیں کروایا تھا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اتحاد میں تھے، حکومت میں تھے، انہوں نے الیکشن 6 سال نہیں کروایا تھا، کورٹ کے ذریعے سے ہوا تھا۔ یہ وہ پیپلز پارٹی جلدی کرنے کا کہہ رہی ہے جس نے اگست 2020 سے لے کر جنوری 2023 میں جا کر الیکشن کروایا ہے۔ 2.5 سال کے بعد دھرنے دینے پڑے، احتجاج کرنا پڑا، سپریم کورٹ جانا پڑا، ہائی کورٹ جانا پڑا، الیکشن کمیشن میں جانا پڑا، سڑکوں پہ احتجاج کرنا پڑا، تب جا کر یہ الیکشن برآمد ہوا۔ یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر 15 جنوری سے لے کر 2 مہینے تک رہنے والی 11 یوسیز کا ضمنی انتخاب اناؤنس نہیں کروایا، جب تیاری مکمل کر لی قبضے کی تو اناؤنس کروایا۔ اس کو جلدی ہو رہی ہے میئر کے انتخاب کی۔ تو بھائی اس موقع پر جب خاص قسم کے حالات ملک میں موجود ہیں، ان حالات میں آپ اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جو فسطائیت، فاشزم اور ریاستی اور حکومتی دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنا میئر بنانا چاہتے ہیں، اکثریت تو اب بھی آپ کو حاصل نہیں ہوئی، تو یہ تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے سندھ ہائی کورٹ بھی، اور انشاءاللہ ہم اور عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور یہ کراچی کا عوام کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے شہر، یہ ایک ایم ڈی سی بھی بلدیہ کے تحت آتا ہے۔ ذرا پوچھیں یہاں کیا حالات ہیں، یہاں لوگوں کو تنخواہیں بھی وقت پہ نہیں ملتی، یہاں پر لوگ جو ملازم فارغ ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، ان کے واجبات ادا نہیں ہوتے، یہاں پراپر انتظام نہیں ہے بچوں کی ایجوکیشن کو، یہاں ریسرچ کے اور ایجوکیشن کے پراپر مواقع نہیں ہیں، ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے تھے ان کے، انہوں نے جو ہے وہ یہ حال کیا ہوا ہے۔ عباسی شہید ہسپتال جا کے دیکھو، جاؤ جو بھی بلدیہ کی ڈسپینسریز ہیں، 800 اسکول ہیں، ان کا حال دیکھو، سڑکوں کو دیکھو، پانی کا بحران دیکھو، ٹینکر مافیا کو دیکھو، سیوریج کا گندا نظام دیکھو۔ 15 سال سے براہ راست حکومت ہے سندھ میں، اور یہ حال کیا اس شہر کا۔ اس لیے اس شہر کے میئر کا معاملہ یہ نہیں ہے، صرف اتنی سی بات بھی نہیں ہے کہ 9 لاکھ ووٹ اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ہیں اور 3 لاکھ سے بھی کم ووٹ اگر پیپلز پارٹی کے ہیں، تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے ہیوج ڈیفرنس کے بعد پیپلز پارٹی اپنی اکثریت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ بات ہمارے بچوں کے مستقبل کی ہے، بات اس شہر کی ترقی کی ہے۔ لوگ نا امید ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا۔ ایک امید پیدا ہوئی اور لوگوں نے بھاری مینڈیٹ دیا جماعت اسلامی کو، اور اگر یہ کنفیوژن نہ ہوتا جو انہوں نے پھیلایا ہوا تھا، آخری رات تک سازشیں کرتے رہے کہ الیکشن نہ ہو، تو پتہ نہیں کتنے ووٹ لوگ ڈالتے۔ اس وقت بھی میں چیلنج کرتا ہوں، یہ پورے میڈیا سے کہتا ہوں، پورے شہر کا وزٹ کریں، بچوں سے پوچھیں، جوانوں سے پوچھیں، خواتین سے پوچھیں کہ میئر پیپلز پارٹی کا آنا چاہیے یا جماعت اسلامی کا آنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ 90 کو رائے ملے گی کم از کم کہ جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے۔